بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شان شاہ مدد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ جی، آج کی یہ میری ویڈیو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کڑی پہننا یا زنجیر زنی کرنا جائز ہے؟ مفصل جواب دیتا ہوں میں، تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ کا فرض ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس بارے میں پہلی دلیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب معتبرہ، بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 433، مطبوعہ بیروت، اور نفس المہوم صفحہ نمبر 337، مطبوعہ ایران میں وارد ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام پیاسے تھے مگر پانی چلو میں اٹھایا اور پھر پھینک کر یہ درس وفا دیا کہ میرے مولا پیاسے ہیں اور ان کے اہل بیت شدت پیاس سے بیتاب ہیں، لہٰذا میں بھی پیاسا ہی رہوں گا۔ اور حضرت قمر بنی ہاشم علیہ السلام عطش امام مظلوم کی تاسی میں پیاسے رہے، پانی ہاتھوں سے پھینک دیا، جبکہ حضرت امام حسین پر پانی کی بندش تو دشمنوں ملعونوں کی طرف سے تھی۔ مولا نے تو منع نہیں فرمایا تھا کہ عباس آپ پانی نہیں پینا، لیکن ان کی یاد میں۔ دوسری طرف حضرت عباس کے سامنے پانی بہہ رہا تھا مگر مظلوم امام حسین کی شدت پیاس کی تاسی میں پیاسے رہے، اور افضل شہداء ابو الفضل عباس کا عمل حبداران اہل بیت کے لیے روشن مثال ہے، لہٰذا سید الساجدین کی بیڑیوں کی تاسی میں کڑی پہننا مستحسن ہے، نہ کہ بدعت ہے۔ دوسری دلیل، بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے متعلق تواریخ میں لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد دھوپ سے سائے میں نہیں بیٹھی تھیں۔ شہادت کے بعد انہوں نے بدن مطہر سید الشہداء کو دھوپ میں پڑے ہوئے دیکھا تھا، دل سے معاہدہ کیا تھا کہ پھر کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ ملاحظہ فرمائیں کتاب احسن المقال صفحہ نمبر 552، مطبوعہ لاہور۔ ایسا ہی افادہ کتاب مستجاب نفس المہموم صفحہ 529، مطبوعہ ایران پر ہے، لہٰذا اگر عزاداران سید الشہداء غلامان آل محمد حضرت سید سجاد کے طوق و زنجیر کی تاسی میں کڑی یا کلابہ پہنتے ہیں تو یہ مستحسن ہے اور باعث اجر و ثواب بھی، اس لیے کہ وہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی بیڑیوں کی اور ان پر ہونے والے مظالم کی یاد تازہ کر رہا ہے، اور شہرت مظلوم حسین بہت عظیم کام ہے، یہ عہد وفا ہے۔ تیسری دلیل، فاتح شام حضرت سیدہ زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اور سید ام رباب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے تا وقت شہادت پانی نہیں پیا۔ پانچویں دلیل، مخدومہ کائنات سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے پاس بعد از شہادت پانی آ گیا مگر برتن اٹھا کر صحرا میں تشریف لے گئیں۔ فوج اشقیاء نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا میرا بابا پیاسا ہے، ان کو پانی دوں گی۔ سپاہی کہنے لگے تمہارے بابا تو شہید ہو گئے۔ حضرت رقیہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے رک کر فرمایا بس میں بھی پانی نہیں پیوں گی۔ اللہ اکبر۔ کتاب ستارہ درخشاں شام صفحہ 202، مطبوعہ قم مقدسہ۔ آل رسول پر بندش آب پانی کی پابندی ختم ہو گئی مگر مخدومہ کائنات نے پانی نہ پیا۔ اب یہ پیاس، یہ تشنگی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام
کی پیاس کی تاثیر کی یاد میں ہے، لہٰذا مومنین کڑیاں، کلابے، بیڑیاں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اسیران آل محمد اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یاد میں پہنتے ہیں۔ چھٹی دلیل، زندان شام میں مظلومہ کبریٰ کی شہادت ہوئی۔ حضرت بیمار کربلا امام سجاد نے اپنے ہاتھوں سے مظلوم بہن بی بی سکینہ سلام اللہ صلوات اللہ علیہا کو دفن کیا، مگر زنجیر نہ کھولے۔ مختومہ کی وصیت تھی کہ زنجیر سمیت دفن کیا جائے، لہٰذا اسی مختومہ کے زنجیروں کی تاثیر میں مومنین کرام کڑیاں اور بیڑیاں پہنتے ہیں، مگر یزیدی فوج کے مظالم پر پردہ ڈالنے والے یزید کے وکیل حرام زادے ملا مومنین پر اعتراض کرتے ہیں۔ دراصل کڑیوں، کلابوں اور بیڑیوں سے ان کے والیان نعمت کے مظالم کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ مقتل جامع جلد دوم صفحہ نمبر 209، مطبوعہ ایران، اساس عزاداری صفحہ نمبر 279۔ ساتویں دلیل، امامزادہ علی بن حسن کے پاؤں ہمیشہ حلقوں کے اندر رہتے تھے۔ ان کے چچا عبداللہ نے کہا، اے بیٹا، کیا وجہ ہے کہ ہماری طرح تم پاؤں بیڑیوں سے باہر نہیں نکالتے؟ کہنے لگے، خدا کی قسم میں اپنے پاؤں بیڑیوں سے باہر نہیں نکالوں گا یہاں تک کہ اسی حالت میں وفات پاؤں اور خدا مجھے اور منصور خلیفہ کو جمع کرے اور پوچھے کہ کس وجہ سے اس نے مجھے قید و بند میں رکھا۔ احسن المقال جلد نمبر اول صفحہ نمبر 303، مطبوعہ لاہور۔ آٹھویں دلیل، حضرت اور حضرت امیر المومنین علی کے جلیل قدر صحابی عظیم المرتبت جناب ہجر بن عدی کو دشمنان آل رسول نے محبت حضرت امیر المومنین کے جرم میں بے دردی سے شہید کیا گیا اور ان کو لوہے کی لگام لگائی گئی۔ شہادت سے پہلے ہجر بن عدی علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ مجھے اسی لوہے کی لگام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ یاد رکھیے گا یہ الکبریت الاحمر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 893، مطبوعہ ایران۔ نویں دلیل، اردو ترجمہ، اچانک شور اٹھا اور سرہائے شدہ سامنے لائے گئے۔ سب سے آگے امام حسین کا سر تھا جو چاند زہرا کی طرح چمک رہے تھے اور نبی اکرم کے زیادہ مشابہ لگ رہا تھا۔ آپ کی ریش مبارک خون سے خشک ہو جانے کی وجہ سے سیاہ لگ رہی تھی، گویا خضاب کیا گیا ہو۔ آپ کا چہرہ طلوع ہونے والے چاند کی مانند خوبصورت لگ رہا تھا۔ ریش مبارک ہوا کی وجہ سے دائیں بائیں لہرا رہی تھی۔ جب بنت علی کی نظر اپنے بھائی کے سر اقدس پر پڑی تو اپنی پیشانی کو چوب محمل پر مارنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا بی بی کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ صلاۃ العزا کتاب صلاۃ العزا جلد نمبر اول صفحہ نمبر 260-261۔ بحار الانوار میں لکھا ہے، معصومہ سیدہ زینب نے نوحہ پڑھتے ہوئے اپنا سر اقدس چوب پر مار کر خون کا ماتم کیا۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314، صفحہ نمبر 314۔ کتاب ینابیع المودت صفحہ نمبر 568 پر یہ لکھا ہے، اللہ نے انبیاء کو کربلا میں واقعہ کربلا سے بھی پہلے غم حسین میں خون بہانے کا حکم دیا۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82-84۔ 10ویں دلیل، اسیران کوفہ و شام رہائی پا کے مدینے آئے تو مدینے کے باہر خیمہ زن ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بشیر کو شہر بھیجا، پھر بشیر نے مدینے والوں سے کہا کہ امام سجاد علیہ السلام پھوپھیوں، بہنوں اور دوسری بیبیوں کے ساتھ قید سے آزاد ہو کر مدینے کے باہر خیمہ زن ہیں۔
میں فرستادہ امام تمہیں ان کی مظلومانہ آمد کی خبر دینے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ان کی منزل کی نشاندہی کروں۔ جب مدینے کے لوگوں نے یہ خبر سنی تو تمام زن و مرد مدینے سے نکل آئے، کوئی عورت گھر پر نہ رہی، اور وہ مستورات جو پردوں میں بیٹھی تھیں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ انہوں نے اپنے بالوں کو پریشان کر رکھا تھا، وہ ناخنوں سے اپنے چہروں کو زخمی کر رہی تھیں اور وہ ہاتھ سے اپنے چہروں پر مار رہی تھیں۔ اللہوف سید ابن طاؤس، غم نامہ کربلا، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 240۔ مسلم معمار کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ نیزے لائے جا رہے ہیں، ان نیزوں پر کچھ سر ہیں، ان سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے۔ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند تھا۔ نیزہ دار اس سر کو دائیں بائیں حرکت دے رہا تھا اور اس سے پتہ چل رہا تھا اس وقت حضرت بی بی سیدہ زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی نظر امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی۔ آپ نے پھرتے غم سے اپنا سر اقدس سرے محمل کی چوب پر دے مارا اور آپ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب بی بی کے محمل نے آگے بڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ ثانیہ زہرا کا خون تازہ زمین تک جاری ہو چکا ہے۔ ہائے حسین، یا حسین، ہائے سیدہ۔ کتاب خطیب نوک سنا، صفحہ نمبر 79، صفحہ نمبر 108۔ سید رضا موسوی نائینی، رجال شیخ توسی، صفحہ نمبر 22۔ بہار الانوار، جلد نمبر 45، صفحہ نمبر 199۔ مسافرہ شام، صفحہ 171۔ احتجاج طبرسی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 29۔ یہ سارے عمل دو معصوم اماموں کے سامنے ہوئے، امام زین العابدین و امام محمد باقر علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حجت کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہو اور معصوم اس سے نہ روکیں تو وہ عمل جائز اور مباح ہے۔ اس حدیث کی روح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام نے اس فعل سے کبھی منع نہ کیا۔ اگر یہ فعل شریعت میں حرام ہوتا جبکہ یہ مقدس تھا تو امام اس کے بارے میں خبردار کرنا ضروری سمجھتے۔ بی بی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا ساری زندگی اپنے بھائی پر روتی رہی اور آخری وقت میں فرماتی ہیں، اے بھائی، تیرے رونے کا حق ادا نہ کر سکی۔ مولا سجاد علیہ السلام 40 سال خون روتے رہے اور آخری وقت ہاتھ ملتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بابا حسین، آپ پر رونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ 1300 سال سے ہمارے امام زمانہ مولا مہدی علیہ السلام پانی کے بدلے خون رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں، یا جد الحسین، آپ پر رونے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، زندگی میں ایک بار خون کا پرسہ ضرور دینا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ غم حسین میں نکلنے والے خون کی فضیلت کیا ہے۔ محشر میں پتہ چلے گا کہ اس خون کی فضیلت کیا ہے، جب اس خون کا ایک قطرہ اس قدر نورانی ہوگا کہ انبیاء حیران ہوں گے اور سوال کریں گے، یا اللہ، یہ کیسا نور ہے جو ہمارے نور پر حاوی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی کہ یہ میرے حسین کے غم میں بہنے والے خون کا نور ہے۔ بہار الانوار، جلد نمبر 33۔ علامہ مجلسی۔ اب رہا سوال کہ شیعہ کڑی کیوں پہنتے ہیں، اس کا جواب میں اگلی ویڈیو میں دیتا ہوں۔